میرا نام ماریہ نصرت ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں 194 ریبے لاٹھیاں والا سے ہے، اور میری جو تعلیم ہے وہ ہے BS آنرز انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں پیدائشی قادیانی تھی اور الحمدللہ 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارے خاندان میں جو قادیانیت ہے وہ میرے دادا جو ہیں ان کی وجہ سے آئی۔ میرے دادا وہ لوگ 2 بھائی تھے، فتح محمد اور حسین محمد۔ وہ ہندوستان کے ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے، وہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فیصل آباد کا جو علاقہ ہے چھوٹا لاٹھیاں والا، یہاں پہ رہائش اختیار کر لی اور یہاں پہ انہوں نے قادیانیت قبول کی، اور اس کے بعد قادیانیت کی جو تبلیغ تھی اس کو کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے والد کی جو شادی ہے وہ 61 چک بیدیاں والا میں ہوئی، اور جو میری والدہ تھی وہ بھی پیدائشی قادیانی تھی، اور وہ بھی اپنے اس گاؤں میں یعنی کہ 61 چک میں وہ بھی قادیانیت کی جو تبلیغ تھی وہ کیا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ قادیانیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور ایسی پرورش جو ہے انہوں نے میری بہنوں کی۔ تو جیسی پرورش انہوں نے میری بہنوں کی کہ قادیانیت کی تبلیغ کو عام کرنا اور قادیانیت کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کرنا، ویسی انہوں نے تربیت جو تھی وہ میری بھی کی۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں ان کے پاس جو قادیانیوں کی جماعت کا جو ایک چندہ لینے کا عہدہ ہوتا ہے، چندہ تحریک جدید، اس کا جو چندہ تھا وہ لیتے ہوتے تھے، اس کے سیکٹری تھے، یعنی تحریک جدید کا چندہ اکٹھا کرنے کے سیکٹری تھے۔ اور میرے جو تایا ابو تھے وہ جو وقف جدید جو تھے چندہ اس کو اکٹھا کرتے تھے، یعنی کہ سیکٹری وقف جدید تھے۔ اور میرے تایا ابو کا بیٹا جو وہ ہے سیکٹری ضیافت، یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ مختلف علاقہ جات سے جتنے بھی مربیان آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ سارا کام جو تھا یہ ہمارے گھرانے میں ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو میری بہن تھی وہ بھی سیکٹری مال تھی، ایک میری بہن سیکٹری ناصرات بھی رہی، ایک میری بہن سیکٹری تعلیم بھی رہی، اور ایک وقت میں میرے پاس بھی سیکٹری تعلیم تربیت کا عہدہ تھا۔ اس کے بعد پڑھائی کی وجہ سے وہ میں نے عہدہ چھوڑ دیا اور میں نے ان کے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، اور میں نے ان کے اسکول میں تقریباً 2 سال جو ہے ملازمت کی۔ فیصل آباد میں ان کی بہترین ڈبیٹر تھی، فیصل آباد کی طرف سے سلیکٹیولی یعنی کہ پورے فیصل آباد کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں ایک دفعہ چناب نگر گئی تقریری مقابلے میں۔ وہاں وہ جو مقابلہ تھا اس میں میری دوسری پوزیشن آئی، اور اس مقابلے کے بعد ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بعد جو ہے سوال و جواب کا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اس سوال و جواب کے پروگرام میں نے ان کا جو خلیفہ ہے، موجودہ خلیفہ مرزا مسرور، اس کی بہن جو تھی اس سے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن کریم میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پرچی پہ لکھ کے میں نے اس کو بھیجا۔ تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب سوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا، اور وہ پوچھنے لگ گئے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرزا مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا۔ تو ان کی ہٹ درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو کنسلٹ کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی، کہنے لگی، آگے سے لڑنا شروع ہو گئی۔ ایک ان کی قادیانیوں کی اتنی بہت بڑی مبلغہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتا ہے تو تم میری کرسی پہ آ جاؤ، تم آ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھ لیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے، یہ میں نے لکھ کے بھیجا ہے، ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو میری بہن حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا واقعی میں ایسا ہے؟ میں نے اس کو بتایا جی بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو اور بھی سوال پوچھے، اپنی بہن سے پوچھے۔ میں نے کہا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان میں سے کچھ سوال میں نے ان کو بتایا۔ میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اور حالانکہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے وہ تو لاہور میں ہوئی تھی اور ان کو دفنایا قادیان میں گیا۔ تو میری بہن کہنے لگی کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں لکھا ہوا۔ میں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے اپنا ایک کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں۔
تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ہاں فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی، میں نے اپنے گھر والوں سے آ کے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ رات کو بیٹھے ہوئے تھے، میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی تذکرہ کیا۔ میں نے کہا ابو ایسے ایسے وہاں پہ جو بھی ہوا میں نے ان کو بتایا۔ تو میرے ابو پوچھنے لگے کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ پھر میں نے ان کو اور بھی حوالہ جات دیے، جیسے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں، یا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پیدا ہونا ہے۔ تو یہ باتیں ساری سن کے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو تھا میری امی نے وہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے منع کر دیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کچھ یوں بنی کہ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اسکول میں جو ہے بطور ٹیچر انٹرویو دیا اور وہاں میری سلیکشن ہو گئی۔ ایک دن ہم بریک کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مذہبی گفتگو جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ تو ہمارے اسکول کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے قادیانیت کے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دی۔ تو چونکہ میں قادیانی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان کو بتایا کہ قادیانیت کے میں فضائل و مراقب جو تھے وہ انہیں بتانا شروع کر دیے، کیا قادیانیت ایسے ہے ویسے ہے، یعنی کہ قادیانیت کی ایک بڑی اچھی تصویر میں نے ان کو بتانا شروع کر دی۔ لیکن وہ جو تھے پرنسپل صاحب ان کو پتا تھا کہ قادیانیت کیسا کفر ہے، کیسی غلاظت ہے، کیسی گندگی ہے۔ تو انہوں نے قادیانیت کی جو عقائد تھے وہ بتانے شروع کر دیے کہ قادیانی جو ہے تو نعوذ باللہ مرزا قادیانی خود کو خدا کہتا ہے، خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، توبہ نعوذ باللہ کلمہ کی توہین کرتا ہے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور مجھے بالکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی گستاخیاں کر سکتا ہے، کیسے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ تو میں گھر آتی ہوں تو میں سو جاتی ہوں، اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں۔ خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، گرمیوں کے دن ہے، سخت گرمی ہے، اور میں گلی میں اکیلی موجود ہوں، میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں۔ تو میں ڈر کے مارے دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے۔ بہت دوڑتی ہوں، اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا۔ اس بات سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی دوڑی، اتنی جو ہے ہمت کی میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت گندی بدبو آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خواب جو ہے مجھے متواتر آیا، اور جب بھی آتا مجھے ایسے ہی ڈرا جاتا۔ اس کے بعد چند دن بعد میں اسکول گئی تو وہ جو اسکول کے پرنسپل صاحب تھے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں لے کے، روحانی خزائن کی مختلف جلدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ جو جتنی باتیں میں نے تمہیں، یعنی کہ جتنے قادیانیوں کے عقائد میں نے تمہیں بتائے ہیں، اگر میں تمہیں ان کتابوں سے دکھا دوں تو کیا تم یقین کر لو گی؟ میں نے انہیں کہا جی میں ضرور یقین کروں گی۔ تو انہوں نے جو ہے کتابیں کھولی اور جتنی باتیں وہ مجھے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی انہوں نے مجھے مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے دکھائیں، اور وہ کتابیں مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی تھی، روا کی جو ہے ضیاء الاسلام پریس وہاں سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میری ملاقات، جو میرے دماغ میں شکوک و شبہات تھے یا سوالات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے میری جو ملاقات تھی وہ ایک سابق قادیانی جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ ہیں، عرفان محمود برق صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے جتنے بھی میرے شکوک و شبہات تھے وہ سارے دور کیے، اور قادیانیت کی جو غلاظتیں تھی جو مجھ پہ نہیں کھلی تھی وہ کھول کر مجھے بیان کی، اور ان کی جو کتاب تھی قادیانیت سائنس و اسلام کے کٹہرے میں انہوں نے مجھے وہ پڑھنے کے لیے دی۔ تو اس کو پڑھ کے جتنے بھی میرے دماغ میں سوالات تھے وہ سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے مرزا قادیانی پہ اور قادیانیت پہ کروڑوں لعنتیں بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رستہ بتا
کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں. تو میں جو ہے میں سو گئی. تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی، وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، گرمیوں کے دن ہے، سخت گرمی ہے، اور میں ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیتی ہوں. لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ الٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں بھاگنا شروع ہوئی تو بھاگتے بھاگتے کہ میں پکی سڑک پہ پہنچ گئی. تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آ گئی خود بخود، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندھے کھڑا ہے. جب میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو میں نے سبز گنبد اور مینار کو پایا. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جو جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی، اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی. تو میں نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ، میرا جو دل تھا وہ اتنا مطمئن نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اپنے نبی کا روزہ دکھا کے مجھے بتا دیا کہ میں نے آج جو کیا وہ بالکل سچ تھا اور میں بالکل حق پہ ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی ایک ایسے انسان سے کروائی کہ جس نے مجھے بہت زیادہ دلاسا دیا، بہت زیادہ ہمت دی اور میرا بہت خیال رکھا، اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی بھی جو تعلیمات تھیں ان کو پوری کرنے میں میرا بہت ساتھ دیا، اور الحمدللہ ابھی بھی میرا بہت ساتھ دے رہے ہیں. میری زندگی کا جو مقصد ہے اب وہ یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے کام کروں. جیسے جب پہلے میں قادیانی تھی اور قادیانیت کی تعلیم کو عام کر رہی تھی، تو جب میں نے اسلام قبول کر لیا میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جتنی میری بقیہ زندگی ہے میں نے اسلام کے فروغ کے لیے اس کو صرف کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے اس کو عام کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. یعنی میں نے قادیانیوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانا ہے، جیسے مجھے کسی انسان نے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آیا تھا. شبان ختم نبوت کی طرف سے یہ جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، یہ بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شبان ختم نبوت کے اس پروگرام کو جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور وہ ایسے ہی جو ہے کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. آمین.